بڑھائے چلو جوانوں کے منزلیں راہ تک رہی ہیں، اندھیری راتوں کی سرحدوں سے سنہری صبحیں جھلک رہی ہیں، ابھر رہا ہے افق سے سورج، ابھر رہا ہے افق سے سورج، نزول انوار ہے زمین پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ تعالیٰ۔ طلحہ نے آمنہ آج سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کا جو ابتدائی حصہ اس کی تلاوت کی، وہ کیوں کی اس پہ ابھی ہم بات کرتے ہیں۔ اور آج ہمارے پروگرام میں آمنہ ہمارے ساتھ ہیں، اور آمنہ اس لیے بھی ہیں کہ اکرام سلیری صاحب ہمارا مستقل حصہ ہوتے ہیں۔ آج وہ انفارچونیٹلی ان کی جو ہمشیرہ ہیں، بڑی بہن، ان کا انتقال ہو گیا تھا، تو وہ ان کے ساتھ اب شیخو پورہ کی طرف راستے میں ہیں۔ تو ہم سب دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی بہن کو بہترین درجات عطا فرمائے، اپنے پاس بہترین نعمتوں سے نوازے، اور ان کی جو آخری منزل ہے اس کو اللہ تعالیٰ بہت آسان فرمائے۔ تو پروگرام کا ہم اپنا آغاز کرتے ہیں آمنہ، اور فارمیٹ تو ہمارا یہ ہے کہ ہم پہلے جاتے ہیں ایک نعت کی طرف، اور رمضان کے مہینے میں تو ویسے ہی ماحول نعت کا ہی بنا ہوتا ہے سب کے چہروں پہ اور دل و دماغ پہ۔ تو پہلے ہم نعت سن لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم واپس آتے ہیں انشاءاللہ۔ نہ کیوں جان دل سے وہ پیار نبی، کبھی بےہودہ ہے ہمارے نبی، بنے مقتدی ان کے سارے نبی، ہوئے آپ پر ہی نبوت تمام، ہمارے نبی پر لاکھوں سلام۔ وہ آئے تو بچھڑے ہوئے مل گئے،
خوشی سے دلوں کے کمل کھل گئے، غلط کہنے والوں کے لب سل گئے، سنایا انہوں نے جو رب کا کلام ہمارے نبی پر لاکھوں سلام۔ جو ظالم تھے وہ رحم کرنے لگے، پورے دم بلائے قبرنے لگے، جو کافر تھے وہ حق پہ مرنے لگے، سنا جب انہوں نے خدا کا پیام ہمارے نبی پر لاکھوں سلام۔ ہمیں جو بھی اللہ کی نعمت ملی، جو یہ عظمت و شان و شوکت ملی، حقیقت میں ان کی بدولت ملی، نہ کیوں کہ ہم سب کو پیارا ہونا ہمارے نبی پر لاکھوں سلام۔ ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس سے قبل آمنہ ہم جائیں اپنے فارمیٹ کے حساب سے علی کی طرف اور غزہ کی صورتحال دیکھیں کہ کیا ہے، لیکن چونکہ وہ ہم نے آج ایک خاص وجہ سے سورہ فاتحہ کی تلاوت کروائی طلحہ سے، تو وہ کہیں ذہن سے محو نہ ہو جائے، میرے بھی ذہن سے نہ ہو جائے اصل میں جو میں نے سوچا ہوتا، تو میں تھوڑی سی بات کر لیتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم علی کی طرف چلتے ہیں۔ اچھا، یہ جو ہم نے ابھی سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، آپ لوگوں نے دیکھا، سنا بھی الحمدللہ، یہ ایک کئی دن سے میں سوچ رہا تھا کہ اس پہ میں نے اسناد بھی آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور فلم پروڈکشن سے کے اسٹوڈنٹ ہیں، بہت زبردست اسٹوڈنٹ ہیں، یہاں سائٹ پہ آشان بھی بیٹھے ہیں جن کو کیمرہ نہیں دکھا رہا تو وہ اچھا ہی ہے، اور مگر یہ جو سورہ فاتحہ ہے اس کا بڑا گہرا تعلق پروڈکشن سے بھی ہے۔ ایک عجیب سی بات کہہ رہا ہوں نا، اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو کچھ تقاضے کیے وہ اچھا، اس سے پہلے یہ بتاؤں کہ اس جگہ سب آپ دیکھتے ہیں کہ میڈیا کے اسٹوڈنٹ موجود ہیں اور ان کا پروڈکشن سے بہت گہرا تعلق ہے، میڈیا پروڈکشن، اور ڈرامہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ڈرامے میں ہم وہ 4 چیزیں دیکھتے ہیں جو آپ سب لوگوں کو یاد ہی ہیں، یعنی کریکٹر اسٹیبلشمنٹ اور کریکٹر انٹروڈکشن، اسٹوری اسٹیبلش اور کانفلکٹ اور ریزالو۔ تو یہ جو سورہ فاتحہ ہے، کبھی آپ اس کو بڑے غور سے دیکھیں، یہ جو انسان کی زندگی ہے یہ بھی ان 4 چیزوں کا ہی مجموعہ ہے۔ ہم دنیا میں آتے ہیں، ہمارا نام رکھا جاتا ہے، ہماری شخصیت کا تعارف ہوتا ہے، سب لوگ آ کے مبارکباد دیتے ہیں، مٹھائیاں کھلاتے ہیں، اور بس ہمارا تعارف کیا، ہماری تعریف ہی ہو رہی ہوتی ہے۔ پھر ہم تھوڑا سا بڑے ہوتے ہیں تو پھر ہماری کہانی اسٹیبلش ہونا شروع ہوتی ہے کہ اصل میں ہماری کہانی ہے کیا، اور یہ کہانی اسٹیبلش ہوتی ہے تو پھر اس کے اندر ظاہر ہے بہت سارے کانفلکٹ آنا شروع ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے جو چیز اچیو کرنی ہوتی ہے اس کے راستے کا کانفلکٹ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ہمارے راستے کا سب سے بڑا کانفلکٹ میرا خیال ہے شیطان کی انوالومنٹ ہے، ابلیس کی انوالومنٹ ہے، جو ہمیں ہمارے گول کی طرف جانے نہیں دیتا۔ اگر دیکھا جائے تو زندگی کے ہر شعبے کے اندر وہ والی نیگیٹیوٹی جو ہماری اپنی ذات کے اندر سے ہو یا دوسرے کی انوالومنٹ ہو، وہ شیطان کی طرف سے براہ راست یا بالواسطہ
ہمیں متاثر کرتی ہے، ہمارے گول کی طرف ہمیں لے کے جانے نہیں دیتی. یہ جو سورہ فاتحہ ہے، میں اس کو کئی دفعہ سوچتا تھا کہ یہ کتنا زبردست اگزامپل ہے اس پروڈکشن کی اس 4 ریکوائرمنٹ کا. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، ان کا تعارف ہے، اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن ہے. کون کس سے بات کر رہے ہیں؟ ان سے بات کر رہے ہیں جن کی وہ جو عالمین کے رب ہیں، اور ساری تعریفیں ان کے لیے ہیں، ان کے لیے بات کر رہے ہیں. کون ہیں وہ اور کیا ہیں وہ ہیں جس دن سب لوگوں کو جمع کیا جائے گا، یوم الدین ہوگا، آخرت کا دن ہوگا. اس دن کا حساب کتاب ان کے ہاتھ میں ہوگا، ترازو ان کے ہاتھ میں ہوگا. یہ تو ہو گئی ان کا تعارف. اسٹوری کیا ہے؟ اسٹوری یہ کہ ہم کچھ لوگ ہیں جو انہی کی عبادت کرتے ہیں، اور اسٹوری یہ ہے کہ ہم ان سے ہی مدد مانگتے ہیں. اور اسٹوری یہ ہے کہ ہمیں ان سے یہ سب کچھ کرنے کے بعد ہمیں اس پوری اسٹوری میں جو کچھ اپنی زندگی میں اسٹیبلش کرنا ہے وہ یہ کہ ان لوگوں کا راستہ نہیں اختیار کرنا جو آپ کے گول کو اچیو کرنے کے راستے میں رکاوٹ ہوں گے. یہ ہماری اسٹوری ہے. اور کانفلکٹ کیا ہوگا؟ کانفلکٹ یہ ہوگا کہ شیطان بیچ میں آ کے آپ کی اسٹوری کو کانفلکٹ پیدا کرے، جیسے ابھی نے بات کی تھی. اس کا ریزالو کیا ایکچولی اس اسٹوری کا؟ تو جب یہ آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو میں نے طلحہ سے یہ کہا تھا کہ الف لام میم سے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون تک یہ بات کریں. اس کا اگر آپ ترجمہ دیکھیں گے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ھم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون. اور پھر اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. کہ یہ جو آپ نے دعا کی اور یہ جو آپ کی اسٹوری اسٹیبلش ہوئی، اس کا جواب یہ ہے اصل میں. اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا یہ آپ کی اسٹوری کا ریزالو ہوگا. کون لوگ کامیاب ہوں گے؟ وہ لوگ جو متقی ہوں گے، وہ لوگ جو اس کتاب پہ ایمان لائیں گے. الف ذالک الکتاب، اس کتاب پہ لا ریب فیہ، جس پہ کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، جو ہدایت متقین کے لیے، الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں، والذین یؤمنون ہاں، تو یہ ساری آخرت پہ ایمان لاتے ہیں، غیب پہ ایمان لاتے ہیں، رسولوں پہ ایمان لاتے ہیں، کتاب پہ ایمان لاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں. یہ آپ کی اسٹوری، یہ آپ کی اسٹوری کی جو ریزالو ہوگی وہ یہ ہوگی. پھر پورے سورہ بقرہ ان کے سامنے، آپ کے سامنے کھول کے رکھ دی گئی ہے. وہ سورہ بقرہ اس طرح سے کہ جو لوگ ماننا چاہیں گے تو ٹھیک ہے، اور جو نہیں ماننا چاہیں گے، یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ بقرہ میں یہ کہہ دیا کہ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، اور او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق اور یجعلون اصابعهم فی اذانہم من الصواعق حذر الموت. ہاں یہ ختم اللہ علی قلوبہم ولا سمعہم ولا ابصارہم، کہ ان کے کانوں میں اور ان کی قوت، دیکھنے کی قوت، سب کچھ اللہ تعالیٰ کیسے چھین لی گئی ہے. اچھا، نہیں کر سکیں گے تو وہ لوگ ہیں جن کو اللہ ہی نہیں چاہے گا. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس سے محفوظ رکھے. دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے رمضان دعاؤں، عبادات، غور و فکر اور پرمسرت پکوانوں سے سجے دسترخوان کا نام ہے. اسرائیلی بربریت کے نتیجے میں فاقہ کش فلسطینی کیسے رمضان گزاریں گے؟ آج جب آپ افطار اور سحر میں انواع و اقسام کے کھانے تناول فرما رہے ہوں گے تو ان کا خیال ضرور دل میں لائیں. کچھ نہ کر سکیں مگر دعا تو کر ہی سکتے ہیں.
اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کر کے اپنے روزے کی حفاظت تو کر ہی سکتے ہیں۔ ہم رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز کے طلبہ و طالبات رمضان المبارک کی مقدس ساعتوں میں افطار ٹرانسمیشن میں آپ کے ساتھ ہوں گے۔ غزہ پر ڈھائے جانے والے مظالم پر بات کریں گے، اسرائیلی ناجائز ریاست کی بربریت پر گفتگو ہوگی۔ اس کے علاوہ رفا یونیورسٹی کے راس ماڈل یعنی رفا انسپائرڈ اسٹوڈنٹس پر بات کریں گے۔ رفا اپنے طلبہ و طالبات کو ایسے دیکھنا چاہتا ہے جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقاضا کرتے ہیں، جو دنیا بھر کے مسلمانوں کا درد محسوس کرتے ہیں، ان کی فلاح کے حریص ہیں۔ اس موقع پر ہمارے درمیان اساتذہ کرام ہوں گے، طلبہ ہوں گے۔ آپ دلنشیں آواز میں حمد اور نعت بھی سن سکیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ میرے ذہن میں خیال آیا کہ ختم اللہ علی قلوبہم ولا سمعہم ولا ابصارہم سے مجھے یاد آیا کہ جتنے بھی عالم اسلام کے لوگ ہیں ان سب کے ساتھ فلسطین کے معاملے میں یہی ہو گیا ہے کہ یہ ان کو دیکھتے بھی نہیں ہیں، اور ان کی بصارت بھی چھین لی گئی ہے، اور ان کی سماعت بھی چھین لی گئی ہے، یہ بولتے بھی نہیں ہیں اس کے آگے۔ تو علی بتاتے ہیں کہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے جس کے آگے لوگ نہیں بول رہے۔ بہت شکریہ سر۔ غزہ کی کچھ اپڈیٹس یوں ہیں کہ ابھی امداد وہاں پہنچنے کی کچھ اپڈیٹس ملی ہیں، اور اسرائیل نے ہی اس کو کنفرم کیا ہے، چونکہ انہوں نے ایک امداد کا جو ایک آیا تھا اس کو انہوں نے الاؤ کیا ہے ناردرن غزہ میں، اور اس کے مطابق انہوں نے یہ کہا ہے کہ 205 ایڈ جو ٹرک ہیں، امداد کے ٹرکس جو ہیں وہ ابھی یہاں سے پاس ہو چکے ہیں، جن میں 77% صرف جو ہے وہ فوڈ پیکیجز ہیں، اور مطلب خوراک ہے، صرف خوراک، اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی ہے وہ چونکہ ہیلتھ کیئر کا بھی کچھ امداد ہے اس میں، اور اس کے ساتھ ساتھ 242 ٹوٹل فوڈ کی گٹھڑیاں ہیں جو وہاں سے انہوں نے پاس کی ہیں، تو یہ انہوں نے کنفرم کیا ہے۔ یہ بہت اچھی نیوز ہے اس ٹائم، یہ کافی مطلب اس سے پہلے ایک ایڈ جو ہے وہ بہت ٹائم ہو گیا، اس کو یہ گیپ بہت زیادہ ہے جب انہوں نے الاؤ کی تھی جو ناردرن غزہ کے ایریا میں گئی تھی، اس کے بعد ابھی 205 ٹرک جو ہے وہ وہاں پر انٹر ہوئے ہیں، تو یہ بہت اچھی نیوز ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک آرگنائزیشن ہے UNRWA یونائٹڈ نیشن ریلیف اینڈ ورک ایجنسی، جس کا میں نے ذکر کیا تھا، اس کو اسرائیل نے جس کی ناردرن غزہ میں جو ایڈ ہے اس کو بین کیا تھا، تو یونائٹڈ نیشن کے جو امداد اور ایڈ کے چیف ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسرائیل جو بار بار ہتھ کنڈے اپنا رہا ہے اور سٹیپس لے رہا ہے کہ وہ اس آرگنائزیشن کی جو وہاں پر اس کی ایکسپینڈ ہوئی ہے پورے فلسطین میں، اس کا جو کام ہے اس کو روک رہا ہے، تو ہمیں اس کو سٹاپ کرنا ہوگا۔ پراپر UNSC یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل سے انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اس پر لازمی اقدامات اٹھائیں، وہ اس لیے بھی کہ چونکہ یہ جو آرگنائزیشن ہے اس کے گروپ ممبرز جتنی پہنچ اور ریچ اس کی ہے اس ٹائم اتنی کسی بھی آرگنائزیشن کی وہاں غزہ میں نہیں ہے، چونکہ یہ وہ آرگنائزیشن ہے جو میں نے ذکر بھی کیا تھا کہ جو بنائی ہی فلسطینیوں کے لیے گئی تھی، اور ان کے ممبرز فلسطین کے کونے کونے میں ہیں، تو جس طرح سے یہ آرگنائزیشن کام کر سکتی ہے اس طرح کوئی بھی اور آرگنائزیشن کام وہاں پر نہیں کر سکتی ہے، جس طرح کے لنکس ان کے ہیں وہاں پر اتنے اور کسی کے بھی نہیں ہیں۔ انہوں نے فردر یہ کہا ہے کہ یہ اس ٹائم جو ہیومینیٹیرین آپریشن چل رہا ہے وہاں امداد کا، یہ اس کی بیک بون ہے، اور اس ٹائم اس کا وہاں پر الاؤ کرنا، جو بھی امداد یہ لے کر جا رہی ہے اس کا الاؤ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، چونکہ جس طرح یہ آرگنائزیشن کے ممبرز فلسطین کے لوگوں کی طرح فلسطین کو وہاں پر سمجھتے ہیں، چونکہ اس کے بہت سارے ممبرز فلسطینیوں میں سے بھی ہیں، کیونکہ اسرائیل آفیشلز جو ہیں انہوں نے اس پر پھر اپنا ایک رد عمل ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو آرگنائزیشن ہے یہ ایک سامنے سے تو امداد تو کر رہی ہے، بٹ ساتھ ساتھ اس کے ممبرز حماس میں بھی شامل ہیں، اور یہ پراپر اس اٹیک میں بھی شامل تھے، کچھ اٹیکس جو اسرائیل پر ہوئے ہیں، اور یہ ایکچولی ٹیررسٹ ہیں یہ سارے۔ اس پر انہوں نے کہا ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل سے کہ ان کی جو بات ہے آپ اس سے پہلو کو بھی مد نظر رکھیں کہ ان کے کچھ ممبرز وہاں پر اسرائیل پر اٹیک پہ بھی شامل تھے، تو یہ ایک ٹیررزم کا کیس بھی ہے ساتھ میں۔
اس کے بعد ہوا ہے حزب اللہ کے اینٹی ٹینک میزائل یونٹ کمانڈر ہیں اسماعیل الزین، وہ وہاں پر شہید ہوئے ہیں۔ لبنان کے ایک گاؤں میں ایک گاڑی میں سفر کر رہے تھے جس کو ٹریک کیا گیا اور جس پر حملہ کیا گیا، تو یہ ایک حزب اللہ کو بڑا نقصان ہوا ہے کہ ان کے ایک اینٹی ٹینک جو میزائل کمانڈر ہیں وہ اس ٹائم وہاں پر شہید ہوئے ہیں۔ اس کے بعد یو ایس نے بھی کنفرم کیا ہے اس بات کو کہ وہاں پر تقریباً 50,000 میل کے جو پیکیجز ہیں وہ انہوں نے ہوا سے پلینز کے ذریعے وہاں پر ڈراپ کیے ہیں ناردرن غازہ میں، تو 50,000 انہوں نے ڈراپ کیے ہیں، تو یہ بھی ایک بڑی زبردست نیوز ہے۔ 205 ٹرکس وہاں سے آئے ہیں، 50,000 پیکیجز جہاں سے یو ایس نے کنفرم کیا ہے۔ یو ایس کی بات تو میں کروں وہ کچھ عجیب سا ہی ان کا ایک سینیریو ہے کہ تجھے سمجھ نہ پایا یہ سادہ شجر، تو نے پانی بھی دیا ایک دن کاٹنے کے لیے، مطلب ایک طرف سے آپ امداد دے رہے ہیں، دوسری طرف سے عملہ بھی وہ پرووائڈ کر رہے ہیں $18 بلین کی، اور جو F-15 جیٹس ہیں ان کی میں وہ ڈیٹیلز بھی پرووائڈ کروں گا کہ وہ ایک اور ڈیل اس پر بھی سوچا جا رہا ہے اب۔ تو یہ مطلب ایک طرف سے آپ اسلحہ بھی دے رہے ہیں کہ آپ جائیں وہاں پر جو لوگ ہیں جن کو ہم ادھر سے امداد دے کے بچا رہے ہیں آپ ان کو وہاں سے ماریں، تو یہ ایک دو رخ ان کا کام یہ چل رہا ہے یو ایس کا، بہت ڈس اپوائنٹنگ ہے جو مطلب یو ایس کا اس ٹائم کردار وہاں پر منافقانہ آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں، ایک طرف سے وہاں پر کیا ان کا انداز ہے اور ایک طرف یہاں پھر ان کا کیا انداز ہے۔ اس کے بعد ایک بہت جذبہ جس کو ہم کہتے ہیں نا، اس کی مثال میں آپ کو دوں، یہاں پر ایک فلسطینی فائٹر ہیں جنہوں نے اپنے کاندھے پر میزائل اٹھایا ہوا ہے، اور وہ عربک میں یہ اونچی آواز میں میدان جنگ میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نیتن یاہو یہ سوچتا ہے کہ ہمارے بچوں کو مار کے شہید کر کے ان پہ ظلم کر کے ان کو بھوکا رکھ کے وہ یہ چاہتا ہے کہ ہمیں اپنے ٹریک سے ہٹا دے گا، ہمیں اپنے راستے سے ہٹا دے گا، تو وہ غلط ہے، چونکہ وہ اس میں فیل بھی ہو چکا ہے۔ انہوں نے فردر یہ کہا کہ ہمارے بچے، چونکہ اس کے منہ پہ یہ ایک تماچا ہے کہ ہمارے بچے اس ٹائم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم میں سے جب تک ایک بھی زندہ ہے ہم لڑیں گے آخری سانس تک، اور سب سے بڑی بات جو میں نے پہلے بھی شیئر کی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے بچے اس پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ان کے ساتھ ہے۔ تو یہ ایک بڑی جذبہ ہے وہاں کے لوگوں کا جو ابھی تک ان حالات میں بھی، ان سچویشن میں بھی ابھی تک اس طرح لڑ رہے ہیں، اور اس جذبے کے ساتھ جو کہ ہمارے مسلمانوں میں تو اس کی کچھ رمق بھی نظر نہیں آتی۔ تو ابھی تک ایک اور جو مجموعی تعداد جو وہاں پر شہید ہو چکے ہیں 32,845 فلسطینیز جو ہیں وہ غزہ میں اس ٹائم تک شہید ہو چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 75,392 ابھی تک زخمی ہیں غزہ میں۔ تو یہ نیوز ہیں 24 آورز کی۔ الحمدللہ ایک مکمل تیاری کے ساتھ علی آتے ہیں آمنہ، اور ہمیں ساری صورتحال 24 گھنٹے کی بتا دیتے ہیں، اور ہم ظاہر ہے ایک دکھ بری داستان کے تسلسل میں ہی ہے مستقل۔ آج یہ ہماری ٹرانسمیشن جو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں ان کو ظاہر علم ہے کہ ہم رمضان کے آخری عشرے میں ہیں، اور آخری عشرہ جو ہے وہ لیلۃ القدر کی تلاش کا عشرہ ہوتا ہے، اس میں لیلۃ القدر تلاش کی جاتی ہے۔ کل بھی ہم نے اپنے پروگرام میں سورہ قدر پہ بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس آخری عشرے کی ایک رات کو قرآن پاک اتارا تھا، اس کا نزول ہوا تھا، جس پہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اچھا تھوڑی سی میں ایک بات اپنے سامعین کو آمنہ بتاؤں کہ قدر کے معنی عربی زبان میں جب ہم قدر کہتے ہیں تو اس کے معنی تین اس میں سمجھے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کسی چیز کا اختیار رکھنا، کہ آپ کا کسی چیز پر اختیار ہے تو وہ آپ اس کی قدر جانتے ہیں اس کی، اور پھر ایک ہم قدر کے لفظ کو کہتے ہیں تقدیر کے طور پہ بھی، کہ ہم یعنی تقدیر کے معنی میں کسی کی تقدیر کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو بھی ہم قدر کے معنوں میں کہتے ہیں کہ وہ اس کی تقدیر کیسی ہوگی، اس کی تقدیر اچھی ہوگی، اس کی تقدیر بری ہوگی۔ اور ایک ہم قدر کہتے ہیں کسی کی قدر و منزلت کے بارے میں، کہ اس کی قدر کرو، اس کی قدر بہت بڑی ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ تو یہ جو سورہ قدر ہے اور عربی زبان میں یہ تینوں الفاظ اس کے لیے اسی طرح سے شامل ہوتے ہیں کہ ہم اس رات کا ذکر ہو رہا ہے جس کی پوری منصوبہ بندی کی گئی، اس رات کا ذکر ہو رہا ہے جس کی قدر و منزلت ہے، اور اس رات کا ذکر ہو رہا ہے جس کے بارے میں
یعنی تقدیر کر دی گئی وہ رات. تو یہ تینوں چیزیں اس لیے سورہ قدر اس کو ہم کہتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. یہ ایک ایسا مبارک قرآن تھا جو اس قدر کی رات میں، جس کا بھی ہم نے ذکر کیا فی لیلۃ القدر. اور پھر یہ کہ کتنا خوبصورت اسلوب ہے آمنہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تمہیں پتہ ہے، تم جانتے ہو، تمہیں کچھ پتہ بھی ہے، یعنی اس کہ وما ادراک، تمہیں کچھ ادراک بھی ہے، تمہیں تمہارے ذہن اور تمہارے خیال اور تمہارے گوشے میں کچھ ذرا سی بھی اندازہ ہے کہ یہ کیا رات ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر. تمہیں کچھ یا یہ کہ اس کو اس طرح سے بھی کہہ سکتے کہ تمہیں کچھ بھی نہیں پتا، یا تمہیں کیا پتا، یا تم کچھ تو اندازہ کرو اس کا کہ یہ رات ہے کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر. اور لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر رات ہے. جو ہم کل بھی بات کر رہے تھے کہ امام راضی نے اس کے اوپر کہا تھا کہ 1000 مہینے کا مطلب خیر من الف شہر کا مطلب خیر کے اوپر بھی خیر ایک لمبی بات ہو سکتی ہے، ورنہ میں سارا وقت یہی بات کرتا رہوں گا تو ہم اس کو چھوڑ دیتے. خیر و ابقیٰ ایک سورہ اعلیٰ میں غالباً آیا ہے، والآخرۃ خیر و ابقیٰ، یعنی خیر کا لفظ ایک جگہ اور بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے استعمال کیا. تو یہ جو یعنی رات ہے، امام راضی کہتے ہیں کہ 1000 کا لفظ عربی میں کثرت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. بہت ساری چیزیں، بہت ہزاروں سال. جیسے کل کے پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے کہ کسی کیلکولیشن کرنے والے نے کیلکولیٹ کر کے بتایا کہ جس نے ایک شب قدر پالی تو گویا اس نے 84 سال کی عبادت اپنے نام کر لی، یعنی 84 سال ان انٹرپٹ عبادت، ہر گھنٹے کی ان انٹرپٹ عبادت. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ پہلے کی امتوں میں تو لوگوں کی بڑی عمریں ہوتی تھیں، 1000 سال عمر ہوتی تھی، تو ہم لوگوں کی اتنی کم عمر ہے تو وہ تو بہت ہی نیکیاں کرتے ہوں گے، اور اتنی نیکیاں کرتے ہوں گے تو پھر ان کو تو اجر بھی زیادہ ملے گا، تو ہم تو اتنی سے 50 60 سال 70 سال کی عمر میں بہت ہو جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو رات کے بارے میں پھر ذکر ہوا کہ اس رات میں اتنی نیکیاں کر لیں گے کہ ان سے بھی زیادہ ہو جائیں گے. کتنی آسانی ہے آپ دیکھیں. خیر من الف شہر، اور تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من کل كل امر. أمر سلام هي حتى مطلع مطلع الفجر. الفجر، یعنی فرشتے زمین پر جوگ تر جوگ اترتے ہیں اس رات کو، اور اپنے رب کے اذن کے ساتھ. اذن یعنی کہتے ہیں کہ اس کی خواہش کے ساتھ، اس کی مرضی کے ساتھ. اچھا، اذن کا جب لفظ ہوتا ہے نا تو جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں کی مرضی، دونوں کی خواہش. اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ باہر کوئی مثال کے طور پہ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس میں کسی سینئر نے آ کے آپ سے کہا کہ کیا یہ بدتمیزی کر رہے ہو، یا یہ کہ تم یہ کیوں شرارت کر رہے ہو، یا یہاں کیوں بیٹھے ہو، تو آپ کہیں گے کہ میں سر کے اذن سے بیٹھا ہوں، یعنی سر کی اس مرضی سے بیٹھا ہوں جو ان کی خواہش ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ میں نے کہہ دیا بیٹھ جائیں آپ، ایک ہوتا ہے میں اذن سے بیٹھا ہوں. اذن کا مطلب یہ کہ ان کی خواہش ہے کہ میں یہاں بیٹھوں. تو یہ جو عربی کا لفظ اذن ہے، اس میں اللہ کی بھی خواہش ہے اور فرشتوں کی بھی خواہش تھی کہ وہ اس رات کو دنیا میں جائیں اور لوگوں کے لیے سلامتی کا پیغام لے کے جائیں. سلام عربی زبان کا لفظ سلام، سین لام میم، اس میں بہت سارے اس کے معنی ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ اس پوری رات میں، شب قدر کی رات میں، یہ بھی فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ گلی محلوں میں سب جگہ گھروں میں گھومتے پھریں اور تلاش کریں کہ ایک فرد بھی کوئی ایسا نہ رہ جائے جو گھر میں ہی بیٹھا قرآن پڑھ رہا ہو، یا مجھے یاد کر رہا ہو، یا نماز پڑھ رہا ہو، یا تنہائی میں بیٹھا مجھے ہی یاد کر رہا ہو. تو وہ ان سب کے لیے سلامتی ہے، ان سب کے لیے یہ والی اس رات کو پانے کی ایک اللہ تعالیٰ نے نوید دی ہے. تو ہم جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، اور یہ رات پھر ہی آتا مطلع فجر تک، یعنی یہ رات موجود رہے گی. تو جو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، اور اگر آج واقعتاً لیلۃ القدر ہو اور اللہ کرے ہو تو ہم اس کو پالیں. ہم سارے لوگوں کو میرا خیال ہے حسنات، اور میں آپ سے بھی چاہوں گا تھوڑی سی گفتگو کریں کہ
اس بحث میں ہمیں میرا خیال ہے زیادہ نہیں رہنا چاہیے کہ 27واں رمضان وہ ہوگا، شب قدر ہوگا، 23واں ہوگا، 25واں ہوگا. اس کو اس انداز سے شاید دیکھنا چاہیے کہ ایک ہستی ہے جو آپ سے بہت محبت کرتی ہے، اور آپ اس کے ساتھ اگر وہ آپ سے کہتی ہے کہ فلاں دن جو ہے وہ آپ مجھ سے ملیے گا، وہ والا دن بہت لکی ہوگا اگر آپ مجھ سے ملیں گے تو. لیکن 5 دنوں میں سے ایک دن ایسا ہوگا ایسا، تو اگر آپ دنیا میں کسی سے محبت کرتے ہیں اور کوئی آپ کو یہ آفر کرے تو آپ 5 دن وہیں کھڑے رہیں گے، وہ ہر دن کو وہی دن سمجھ کے. ایسی ہے نا، اللہ کے ساتھ تعلق میں ہم وہ دن تلاش کرتے ہیں. لوگوں نے تو ایک وے میں بات کر دی ہے نا کہ یہ 27ویں رمضان کو ایک انہوں نے کنسیڈر کر دیا ہے کہ اس رات کو لیلۃ القدر ہوتی ہے، لیکن قرآن پاک میں اس چیز کا کوئی ذکر نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے وہ ایک دن بتا دیا کہ یہ 5 راتیں ہیں، ان میں سے ڈھونڈو، اور کچھ نشانیاں بھی بتا چکے ہیں وہ کہ ان میں سے ڈھونڈو کہ یہ لیلۃ القدر ہے. یعنی قرآن نازل ہوا اس میں، ایسے ہی اور قرآن تو ہمیں پتہ بھی ہے تعالیٰ کہ یعنی اس دن نازل ہوا، اور وہ وہی اقرا اور سورہ اور غار حرا میں. لیکن پھر یہ ظاہر ہے کہ یہ ایک 23 سال کا عرصہ ہے جس میں قرآن مکمل ہوا. کیا تیاری ہوتی ہے نارمل ہمارے نوجوانوں کی لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے؟ جیسے ہماری کل بھی اس پہ ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی، وہ جو ہمارے گیسٹ آئے تھے انہوں نے بڑی ڈیٹیل سے بات کی. اور جیسے ابھی آپ بھی بات کر رہے تھے کہ اللہ سے تعلق کی، پہلے میں اس پہ تھوڑی سی بات کر لوں کہ اللہ سے جو تعلق کی بات ہے، کہ کل بھی جو بات ہو رہی تھی، میں شاید اس سے بڑے رسپیکٹفلی، بہت ہمبلی تھوڑا سا ڈس ایگری کرنا چاہوں گا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ سعودی عرب کے اندر جو ہوتی ہے، مطلب آج ان کا ایک روز آگے ہے، ایک روز پیچھے ہے. تو اس کانٹیکس میں جو بات ہو رہی تھی کہ آپ کو اسی چیز کو لے کے چلنا چاہیے، جبکہ ہمارے پاس ایک واضح حدیث موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس کو طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو. اب جس نے یہ کائنات بنائی ہے اس کو تو اس سارے کنسیپٹ کا پتہ ہوگا کہ پاکستان کے لحاظ سے کیا اس کا چاند کا وہ ہے، سعودی عرب کے لحاظ سے اس کا کیا کنسیپٹ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک واضح حدیث آنے کے بعد کیا ہم، پہلا کوسچن تو میرا یہ ہے کہ کیا ہم اس کنسیپٹ پہ جا سکتے ہیں کہ اس کو ہر اس رات میں تلاش کریں، یا ایک تو یہ کوسچن ہے. اور ایک یہ بھی ہے کہ جب انہوں نے کہہ دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کو طاق راتوں میں تلاش کرو، تو اب سعودی عرب کے اندر اگر یہ آج ہے، فار ایگزامپل میں مثال دیتا ہوں کہ آج جیسے پاکستان کے اندر ہے اور ادھر وہ دوسرا دن ہے، لیکن ایک شخص ہے جو متلاشی ہے اس چیز کا، وہ اگر پاکستان کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اس کی محبت ہے اللہ تعالیٰ سے، وہ اس چیز کی تلاش میں وہ پاکستان کے اندر بیٹھا ہوا ہے اس طاق رات میں، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لے کر، تو وہ اللہ اس کو کیسے، میں سوچ سکتا ہوں کہ اللہ اس کو کبھی مایوس نہیں کرے گا. اگر ادھر وہ گزر گئی ہے، اگر فار ایگزامپل سعودی عرب کے اندر کسی دن میں گزر گئی ہے، تو وہ ادھر کی طاق رات میں اس کو واپس کیا پتہ دے دے، وہ تو اس کے محبت اور اس کا کنسیپٹ کا تعلق ہے نا. تو یہ چیز شاید تھی کہ اس بارے میں تھوڑا سا میرے مائنڈ کے اندر تھوڑا سا ابہام بھی تھا کہ شاید کہ ایک چیز ہمارے پاس واضح حدیث سے بھی موجود ہے، اور ایک جو اللہ سے محبت کا ہمارا جو تعلق ہے کہ جس نے کائنات بنائی ہے اس کو تو چاند، زمین، سورج، اس کو تو ہر باریکی کا پتہ ہوگا. تو اس نے جو اپنے پیغمبر کو بتایا، تو بیسک جو کانسیپٹ ہے وہ اسلام کا تو یہی ہے کہ طاق راتوں میں اس کو تلاش کرنا چاہیے. تو جو نوجوانوں کی بات کر رہے تھے، آج کل نوجوانوں کے اندر تو ہمارے جو سوشل میڈیا کا دور ہے، جو بہت زیادہ، میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم اتنے زیادہ انگیج ہو گئے ہیں سوشل میڈیا کے ساتھ، اتنے زیادہ کہ ہم مسجد میں بھی جاتے ہیں تو موبائل پہ تھوڑی دیر، اگر ہم تراویح بھی پڑھتے ہیں تو موبائل دیکھتے رہتے ہیں، تھوڑی دیر پیچھے بیٹھ جائیں گے. تو وہ والا اب لطف جو ہمارا، جو نماز کے اندر ایک لطف آنا چاہیے، میرے خیال سے وہ لطف کی بہت زیادہ کمی آ گئی ہے، کیونکہ اس کا بیسک جو میں کہہ سکتا ہوں کہ بیسک اس کی جو نیگیٹو پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارا اللہ کے ساتھ رابطہ ہی نہیں
اس طرح سے جڑ نہیں پاتے. ہم نماز ایسے پڑھتے ہیں بس ہم نے ایک سر سے ٹالنے والا ایک کام کرنا ہے اور بس پھر فارغ ہو جانا ہے. اور پھر جب کہ ہم یہ نہیں سوچ کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ تم جب نماز پڑھتے ہو تو یہ کنسیڈر کر لیا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے ہے. اگر تم یہ نہیں کنسیڈر کر سکتے تو تم کم از کم اتنا کنسیڈر کر لیا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تو دیکھ رہا ہے. تو یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ ایک جو رابطہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو کنیکشن ہے وہ جب تک ڈیولپ نہیں ہوگا, وہ جب تک پورے عروج پہ نہیں آئے گا, تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ جو لیلۃ القدر کی وہ جو پوری ایک افادیت ہے یا پوری طرح ہم اس کے ساتھ کنیکٹ ہو سکیں گے, یا ہم کہہ سکیں کہ پوری رات بے شک میں کھڑا ہو کے پوری رات, جیسے کل بھی بات ہو رہی تھی, پوری رات عبادت کرتا رہوں لیکن صبح فجر کے ٹائم میں جا کے سو جاؤں کہ گھر میں پڑھ کے کہ رات کو تو میں پوری رات مسجد میں رہا اور صبح کو میں گھر جا کے جو فجر پڑھ کے سو گیا. تو لیکن اس کے اندر وہ چیز نہیں رہی کہ میرا جو کنیکشن تھا وہ یہ تھا کہ شاید سارے لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں تو میں بھی جا کے مسجد کے اندر بیٹھ کے عبادت کر رہے ہیں تو میں بھی جا کے, یا مجھے گھر والوں نے کہہ دیا یار آج 27ویں ہے, آج یہ والا دن ہے تو تم بھی جا کے مسجد میں بیٹھ جاؤ. تو یہ نہیں ہے کہ ہمارے دل سے ہمیں دل یہ کہے کہ میں نے اگر مسجد میں بھی جانا ہے, اگر فار ایگزامپل آپ نے گھر میں بھی رہنا ہے کہ آپ نے اکیلے روم میں بھی آپ اگر بیٹھ کے اس کنیکشن کے ساتھ, اس پورے اپنے جذبے کے ساتھ, اللہ کی محبت کے ساتھ, ایک ایسے کنیکشن کے ساتھ کہ آپ وہ جیسے آپ کہتے ہو کہ سر رکھے اور سر اٹھانے کا جی نہ کرے, اور اس میں اگر آپ کو لیلۃ القدر مل جائے تو پھر اس کی بات ہی کچھ ہے. اچھا میں ابھی اسناد سے بھی اگر یہ پوچھوں کہ یہ واقعی کیا اسناد بہت مشکل ہو گیا ہے سوشل میڈیا کے دور میں, جو ابھی طلحہ نے کہا کہ آپ بہت دیر تک فوکس نہیں کر سکتا, جو ہماری یوتھ ہے وہ کسی ایک چیز پہ, مطلب اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق اور محبت اور شب قدر کا حوالہ, یہ تو ایک موضوع ہے ہی ہے, کسی بھی موضوع کے اوپر بہت دیر تک فوکس کرنا مشکل ہو گیا ہے, ایسے ہی ہے؟ جی سر ایسا ہی ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ آج کل کی جو ہمارا کنزیومر جو بیسیکلی انفارمیشن کا جو ہم کنزیوم کرتے ہیں وہ فلکس اتنا زیادہ ہے اور اتنے ڈفرینٹ چینل سے آ رہا ہے, اور اس کی بھی فارم ہے, ڈیٹا بہت ہے آپ کہہ رہے ہیں. جی ہاں, اس کی بھی پہلے یہ تھا کہ پرانے دور میں اس طرح ہوتا تھا کہ صرف 9 بجے خبرنامہ آیا کرتا تھا, ہیڈ لائنس کا کنسیپٹ نہیں تھا, اتنا کانٹینٹ نہیں تھا کہ آپ اور اس کے بعد تھوڑے سے ہم جب فردر اس کو ڈیولپ کرتے ہیں تو ہیڈ لائنز آ گئی, اور وہ پھر 1 گھنٹے میں 2 دفعہ یعنی ڈیوائڈ ہو گیا ٹائم کہ جی 30 منٹس کے بعد دوبارہ سے ہیڈ لائنز آئیں گی, تو وہ لوگ پھر اس کو پریفر کرنے لگے کہ یار میں پورا 1 گھنٹے کا سننے کے بجائے 15 منٹ کی ہیڈ لائن دیکھ لوں گا, مجھے آئیڈیا ہو جائے گا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اسی کی پھر ہم شارٹ فارم پہ اب آج کل آ جائیں تو انسٹاگرام یا ٹک ٹاک پہ تو 30 سیکنڈ یا 15 سیکنڈ کا ٹائم اسپین آ گیا ہے, اور وہ جب اس طرح وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں ڈیولپ ہوتی جا رہی ہیں تو ہمارا اٹینشن اسپین بھی 15% اور 30% پہ ہی چلا گیا ہے. اور ہمارا برین بھی, ریسرچ بھی یہی کہتی ہے کہ برین بھی جو ہے کسی بھی ٹاپک پہ ایکٹیو جو ہوگا وہ اتنے سیکنڈز کے لیے ہی ہوگا, اس کے بعد ہماری اٹینشن ڈائیورٹ ہو جاتی ہے, کیونکہ ہمارے پاس کنزیوم کرنے کے لیے اتنا کچھ ہے کہ ہمیں وہ مینیج نہیں ہو رہا کہ ہم کیا دیکھیں کیا نہ دیکھیں, چوائس بہت زیادہ آ گئی ہے. اور اسی کو جب ہم اس کنسیپٹ پہ لے آتے ہیں, دوسرا سر اس کا ایک اور بھی ایشو ہے کہ ہمارے جو اسلامک پرسپیکٹیو سے اگر دیکھا جائے, یا اسلامی جو جتنے بھی چینلز ہوتے ہیں یوٹیوب پہ, انسٹا پہ, جو یہ ہمیں انفارمیشن شیئر کرتے ہیں ہمارے ساتھ, تو وہ سر کسی ایک پوائنٹ پہ بات نہیں کرتے. ایک ان کے فوکسڈ ڈسکشن ہو, فوکس ٹاپک ہو تو آڈینس بھی انگیج رہتی ہے اس کے ساتھ. ایک بات ہو رہی ہوگی پروگرام کے اندر, ایک کوشچن آئے گا, لیکن اس کو جب آپ فردر ڈیوائڈ کرتے جائیں گے تو ہمارا جو مین کرکس ہوگا اس کو مس کر جائیں گے, لیکن اس کے ارد گرد کی باتیں بہت زیادہ ہو جائیں گی. تو یہ والا بھی ہے کہ عوام جو ہے اس پہ اٹینشن نہیں دیتی. تو دوسرا اس پہ میں ایک اپنی طرف سے بھی ایک پہلو ایڈ کرنا چاہوں گا, کیونکہ ریسنٹلی میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی, کیونکہ ہمارا ایک سوشل ویلیوز کا کورس تھا, اس پہ ایک اسائنمنٹ بھی ملی ہوئی تھی کہ ہم نے ریلیجیس ویلیوز کو سوشل میڈیا پہ دیکھنا ہے کہ کس طرح شیئر ہو رہی ہیں, ڈیبیٹ ہو رہی ہیں. تو اس پہ سر جب میں نے پاکستانی کانٹینٹ کو ریسرچ کیا ہے, یا پاکستان کی کمیونٹی میں جو سوشل میڈیا پہ یہ سارا کام ہو رہا ہے, تو سر
یہ ہے ڈیلیما ایک ہمارا کہ ہم تنقیدی پہلوؤں پہ بہت زیادہ ڈسکشن کر رہے ہیں. ہم تنقیدی پہلوؤں کو ڈھونڈ رہے ہیں, ہمارے جو اینکرز ہیں وہ بھی ڈھونڈ رہے ہیں, ہمارے جو اسکالرز ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی موقع ملے کہ ہم تنقید کریں, اور کوئی پوائنٹ ہمیں ایسا ملے کہ ہم دوسرے کا پکڑ لیں اور ڈسکس کریں. سارے شوز اور اسی طرح فوکس ہوتے ہیں تنقیدی پہلوؤں پہ, اس میں کوئی کنسٹرکٹیو کرٹیسزم نہیں ہوتا, اس پہ ہارمنی کی کوئی بات نہیں ہو رہی ہوتی. اور اس پہ جب میں نے باہر کی کنٹریز میں یہ دیکھا کہ وہاں کے چینل ہیں, تو ہمارا ایک عمر سلیمان نام سے اسکالر ہیں, اور ان کا ایک چینل ہے یقین انسٹیٹیوٹ کے نام سے. اب ان کا رمضان میں 30 ڈے 30 کے نام سے, ہاں, اور یہ سارے پروگرام چلتے ہیں, اور اس میں وہ یہ ہے کہ قرآن کی کو وہ ڈسکس کرتے ہیں, ڈیلی ایک جز کو ڈسکس کرتے ہیں. وہ پور ان کا ٹارگیٹ ہے کہ 30 دنوں میں ہم نے 30 یہ ڈسکشن کرنی ہے, اور ان کی وہ 1.5 گھنٹے کے وہ ڈسکشنز ہوتی ہیں. لیکن آپ وہ دیکھتے ہیں تو انگیج کرتے ہیں, وہ انگیج کرتا ہے, اور وہ 2 گھنٹے کا کنٹینٹ بھی یوتھ بھی کنزیوم کر رہی ہے, وہ اس پہ کمنٹ سیکشن پہ بھی وہ ہو رہا ہے. تو وہاں سے بھی یہ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ٹائم سپین بھی ایک ایشو ہے, لیکن کنٹینٹ کی ویلیو اور کس طرح کا کنٹینٹ پریزنٹیشن بہت امپورٹنٹ ہے, وہ بہت میٹر کر رہی ہے کہ ہم کس کو کنزیوم کریں کس کو نہ کریں. اور ایک اچھی پریزنٹیشن ہے تو ہم 2 گھنٹے کو بھی کنزیوم کریں گے, اچھی پریزنٹیشن نہیں ہے تو ہم 15 سیکنڈ میں نیکسٹ ریل پہ ٹرانسفر ہو جائیں گے. اوکے, آمنہ یہ جو لوگ بہت بزی ہو گئے نا سارے, ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں علی کی طرف جاتا ہوں میں, لیکن جو کانٹینٹ ہے وہ لوگوں کو, آج کی یوتھ کو بہت زیادہ انگیج کرتا ہے, ڈسٹرب کرتا ہے, یا اچھا کانٹینٹ اگر آ جائے تو اس کا کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے؟ میں تو اس پہ یہی بات بولوں گی کہ انسان کی نیت میٹر کرتی ہے. جس انسان کے دل میں خوف خدا ہے وہ تو نہ اس کنٹینٹ کی طرف جائے گا اور نہ جو ڈسٹرب کر رہا ہے اس کی طرف جائے گا. ایون ابھی رمضان ہے, ابھی ہمارے اندر چلیں دوسری اگر رمضان کے علاوہ بات کی جائے نا تو ہمارے اندر اس طرح کی روٹین نہیں ہوتی, لیکن ابھی یہ ہمارے اندر ہے کہ یار ہمارا روزہ ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ہم پہ مقرر کی ہوئی ہے, تو ہم روزے کے بغیر, نماز کے بغیر اپنا روزہ کمپلیٹ نہیں کر سکتے. تو میں یہی چیز کہوں گی کہ ہماری نیت میٹر کرتی ہے. وہ کہتے ہیں نا اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے, تو ہماری نیت اچھی ہوگی تو کیسے کوئی چیز پاسبل نہیں ہو سکتی. اچھا علی, ایک گیجٹ ہے, ایک ہی ہے نا, اسی میں شیطان کا کانٹینٹ بھی ہے اور اسی میں اللہ تعالیٰ کی ہدایات بھی موجود ہے, اسی میں ہی ہے نا. آپ نے یوں کیا, ایک طرف چلے گئے. ابھی آپ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ تلاوت بھی سن رہے ہیں تو اس کے اندر بھی ایک دم سے گانے کا یا کوئی وہ ایڈ آ جائے گا, شیطان آ جائے گا اس میں, یعنی اگر میں آسان لفظوں میں کہوں تو. میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ جو ابھی ہم ماڈرن میڈیا کی بات کرتے ہیں آپ سارے لوگوں کے ساتھ, مطلب یہ خود ایک بذات خود ایک بڑی ایسی بحث ہے. جیسے ابھی ہمارے یہاں یونیورسٹی میں بھی وہ, یا اور یونیورسٹیز کے اندر بھی مختلف جگہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور میٹا ورڈس اور سب کچھ. تو ایک ہی چیز جو اللہ تعالیٰ کی سے محبت کا ہمیں دلائے یقین اور سورس ہو, وہی چیز شیطان کی سے تعلق اور جوڑنے کا بھی سورس ہو, تو وہ کتنی قابل ہمارے لیے وہ ہو سکتی ہے, ریلائبل ہو سکتی ہے. مطلب میں یہ اس سوال کو اور آسان اگر کروں کہ ایک موبائل ہے یا ایک آئی پیڈ ہے جس کے اندر ابھی ہم سب بات کر رہے ہیں کہ سارے مستقل انگیج ہیں, تو کیا سارا وقت ہم ایک ہی طرح کا کانٹینٹ میں رہ سکتے ہیں؟ سارا وقت کہ ہم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں, مثال کے طور پہ ہم رحمان سے محبت کا کانٹینٹ سارا وقت وہ دیکھنا چاہتے ہیں, جبکہ آپ کے ایک کلپ کے اوپر دوسرا موجود ہے, ایون وہ چلتے چلتے کے اندر ہی شیطان آ جاتا ہے. تو کیا ایسا یہ رہنمائی کا ذریعہ ہو سکتا ہے یہ گیجٹ؟ ہاں ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. اور اس میں تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو پہلی بات ہے کہ انسان کو 2 راستے دیے اور بیچ کی ایک راہ بھی دی ہے. 2 راستے نیکی اور بدی کا راستہ دیا, اب تیسرا جو ہے سوچ دے دی, ایک آپ کو سوچنے اور تمیز کرنے کی ایک صلاحیت دے دی کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے, تم نے تمیز کرنی ہے. تمہیں ایک جگہ پہ دونوں چیزیں, جس طرح آپ نے گیجٹ کی بات کی, ادھر مل رہی ہیں, نیکی بھی مل رہی ہے بدی بھی مل رہی ہے, تمیز تمہیں سکھا دی, اب تم اس کی طرف جاؤ اس کی طرف جاؤ. اور اس سے بہت امپورٹنٹ بات مجھے یہ یاد آئی کہ ایک اس میں جو ہماری گروتھ ہے پہلے سے, میں اس کی طرف بھی آؤں گا, کہ اس کا ایلیمنٹ ایک بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. جب سے ہم مطلب
خاص کر اس زمانے میں یہ کہوں گا کہ بچوں کو اس گیجٹ سے دور نہیں رکھیں، چونکہ ایک وقت ان کے پاس یہ گیجٹ آنا ہی ہے، تو آپ اس کو ایک اور طریقے سے یوز کریں کہ آپ بچپن سے ہی اگر آپ اس بچے کو ایک گیجٹ اس کے سامنے رکھ رہے ہیں تو اس میں ایسی چیزیں رکھیں جو رحمان سے ریلیٹڈ ہوں، جو اسلام سے ریلیٹڈ ہوں. بچپن سے ہی اس بچے کی بیس بن گئی کہ اس نے اپنا ایک پاتھ سیدھا کر لیا کہ بھائی اس نے جانا کس طرف ہے، کیونکہ بچپن سے یہ کنٹینٹ وہ سنتا رہا، اس کے ذہن میں بس گیا. ایکچولی رحمان اگر اس کے ذہن میں بس گیا تو جب ایک موقع اس طرح کا آئے گا کہ ایک ویڈیو وہ دیکھ رہا ہے، اس کے اوپر کچھ ایسا ایڈ آتا ہے، تو آپ یقین کریں وہ اس کو سکپ کرے گا. اگر اس کی بیس میں یہ چیز ہے کہ اس کی بیس میں کچھ ایکسٹرا ایکٹیویٹیز ہیں تو وہ آبویسلی وہ ٹریک سے اگر وہ مجبور ہو کے رمضان المبارک میں کوئی اسلامک ویڈیو دیکھ بھی رہا ہے، ایک دم اوپر کوئی ایسا ایڈ آیا نا، آپ یقین کریں وہ ڈائیورٹ ہوگا اور اس کی طرف چلا جائے گا. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات جو ڈسکشن چل رہی تھی نیت کی، میں اس پہ بڑی خوبصورت بات جو ہماری جو شب قدر کی، لیلۃ القدر کی رات کی عبادتوں کی جو حالت ہوتی ہے وہ کچھ یوں ہوتی ہے کہ یار بہت تھک گیا ہوں، بہت نیند آ رہی ہے، مطلب بہت حالت خراب ہے، لیکن بس 4 رکعت 5 رکعت اور پڑھ کے سوؤں گا میں. ہماری اپنے محبوب سے یہ کنیکشن کی بات کر رہے ہیں، ایسا کنیکشن ہے اب مطلب اتنی تھکن کا ہم اظہار کر رہے ہیں کہ بس بہت نیند آ گئی ہے لیکن 4 رکعت اور بس میں پڑھ کے سوؤں گا. تو بس یہ نیت کا معاملہ ہے کہ ہماری کنیکٹیوٹی نہیں ہے. اور ہر جگہ میں نے کوسچن بھی کیا تھا اسی لیے کہ جس جگہ بھی ذکر آیا کہا کہ خالص عبادت بہت ضروری ہے، نیت بہت امپورٹنٹ. اب نیت کیا ہے؟ زبیدہ پوچھ رہی ہے بہلول کیا بنا رہے ہو؟ مٹی کی وہ ڈھیری بنا رہے تھے. بہلول کیا بنا رہے ہو؟ بھائی جنت بنا رہا ہوں. کتنے میں دو گے؟ 1 روٹی کے عوض. جنت خرید لی. اب ہارون رشید پوری بادشاہی لٹانے کو تیار، کہا نہیں دینی، کیونکہ تو نے عذاب دیکھا اس کے بعد تو مانگ رہا ہے. اس نے کچھ دیکھے بغیر کہا کہ کتنے میں 1 روٹی کے عوض دے دی. تو یہ ہے نیت، یہ ہے خالص، یہ ہے یقین اس پر. ہمیں اس یقین کو اسٹیبلش کرنا ہے نا. ہم اگر اس رات میں بھی بیٹھ کے دنیا کے کسی محبوب کو مانگ رہے ہیں، اس کی بات کر رہے ہیں، تو کیا فائدہ؟ ایک راحت بھی ہو اپنے اس محبوب کو مانگے، حقیقت کو مانگیں، اس کو مانگیں، مطلب اس کی بات کریں نا، اس کی تعریف کریں. اگر ہم اس طرح بھی بیٹھ کے اپنی ضروریات کی بات کر رہے ہیں، اپنی دنیا کی آسائشوں کی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں وہ چاہیے، تو کیا فائدہ؟ بالکل اس سے تو بات پھر بھی نہ ہوئی نا. بالکل صحیح. آمنہ یہ جو جی بات ہو رہی تھی اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں. جیسے کہ اسناد بھائی کہہ رہے تھے کہ کانٹینٹ جو ہے وہ جو انہوں نے اس کا کہا ہے کہ باہر کے ممالک میں وہ کانٹینٹ دکھایا. ہمارا جو کانٹینٹ آج کل ہمیں دکھایا جا رہا ہے وہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ ایک شوز کے اندر رمضان ٹرانسمیشن کے موقع پر کچھ علماء کو بٹھایا جاتا ہے، ایک اختلافی موضوع پر کوسچن کیا جاتا ہے اور ان کو آپس میں لڑایا جاتا ہے اور پھر ایسے ریٹنگ لی جاتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کانٹینٹ کی، جیسے کہ آپ نے بات کی کہ ہر کسی کی اپنی نیت پہ ہوتا ہے کہ وہ کیا دیکھے، لیکن یہ ایز اے شاید گورنمنٹ کو بھی تو یہ چاہیے نا کہ کچھ ایسا انیشیٹو لے کہ کچھ ایسا کنٹینٹ تو پروڈیوس کرنے کے لیے لوگوں کو موقع تو دے کہ وہ کچھ ایسا پروڈیوس کر سکیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کنیکٹیوٹی یا کچھ اس چیز کو چینج کیا. جیسے پاکستان کے اندر ابھی دیکھیں تو پاکستان کی ہر ڈرامہ انڈسٹری میں، ہر چیز میں جو ہے وہ ہمیں وہ اوریانی ہی نظر آتی ہے. اور جو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اگر میں بات کروں تو شاید یہ کچھ ویری رسپیکٹفلی کہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ نیشنل ٹی وی پہ وہ کیلا کھانے کا سنت طریقہ اور اس طرح کی باتیں. تو یہ اسلام کہاں سے آ گیا؟ یہ آپ کیا پریزنٹ کر رہے ہیں؟ مطلب اگر آپ نے کسی غیر مسلم کو دکھانا ہے کہ اس کو اسلام کی طرف راغب کرنا، تو آپ یہ چیز پریزنٹ کریں گے اس کے سامنے کہ یہ طریقہ ہے وہ اس چیز کھانے کا اور یہ لٹکانے کا طریقہ ہے اور پیٹرول بڑھانے کا وظیفہ ہے اور یہ چیزیں. موٹر سائیکل میں پیٹرول ختم نہیں ہوگا کبھی. تو یہ جو ہے نا وہ کس طرح ہونا چاہیے، ہم یہ سکھا رہے ہیں. اور سر اس کے بعد کانٹینٹ پروڈیوس کرنا پڑے گا. کانٹینٹ اب اگر میں اس کی ایگزامپل بیسک سی ایگزامپل دوں تو ٹرکش جو ڈرامہ انڈسٹری تھی اس پہ کتنی فحاشی کا اور اوریانی کا وہ مناپلی ہو گئی تھی اس کی. وہ تقریباً 90% اس چیز پر آخر کیا انہوں نے، ایک گورنمنٹ نے انیشیٹو لیا نا، گورنمنٹ نے انیشیٹو لیا اور ایک چیز ہسٹوریکل چیزیں بنائی پروڈیوس کی. آخر وہ لوگوں کے ساتھ ریلیٹ کر گئی. ایون کہ انہوں نے تو اپنی عوام کے لیے، اپنی آڈینس کے لیے بنائی تھی.
ایون کہ وہ مسلم کنٹریز کے اندر بھی لوگوں کو ریلیٹ کر گئی, اور کتنی چینجنگ آ گئی کہ اب 70 to 80% لوگوں کے اندر وہ جو ہسٹوریکل ڈرامہ جو کہ پرائم ٹائم ہے اس کے اندر ہسٹوریکل ڈراماز چل رہے ہوتے ہیں, تو کتنا ایک چینج آیا ہے کہ ایک سٹیپ کے اوپر سے کتنا انہوں نے چینج لے کے آئے ہیں. لیکن یہ چیز ہمیں بھی سوچنی چاہیے کہ اگر ہم کوئی چینج لے کے آنا چاہتے ہیں, وہ ساس بہو کا وہ جھگڑے ہی دکھانے یا کچھ چینج لے کے آنا ہے, کچھ کنٹینٹ پروڈیوس کرنا ہے, کیونکہ یہ تو دور, یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ ہم کسی کو اب یہ کسی کو گیجٹ سے تو دور نہیں کر سکتے. یہ تو دور ہی اب شاید اس کا کہ میں کسی کو نہیں کوئی کسی کو نہیں کہہ سکتا کہ آپ اس سے دور رہ کے کیسے ہو سکتا ہے. تو اس کے اندر کچھ کنٹینٹ پروڈیوس کرنا پڑے گا, کچھ ایسی چیز پروڈیوس کرنی پڑے گی جو لوگوں کو دلچسپی کا باعث ہو. ایک بڑا اچھا کانٹینٹ حسنات بیچ اگر مجھے مختصر ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں کہ پچھلے دنوں آپ کے بھائی نے کشمیر کے حوالے سے ایک فلم بنائی, ایک تو یہ کہ اس فلم کا چھوٹا سا تعارف ضرور کرائیں, اور ایک اچھا کانٹینٹ ہے ظاہر اس طرح کا بننا چاہیے. یہ چھوڑیں گے تھوڑا سا, ٹھیک ہے جی سر. اب یہ سین تھا کہ کشمیر ایشو پہ کافی موویز بنتی رہی ہیں, وہ انڈیا میں بھی بنی ہیں, پاکستان میں بھی بنی ہیں, اور اس میں کشمیر کو ایز اے سینٹرل فگر رکھا گیا ہے کہ کیا سین ہے کیا نہیں ہے اس کا. لیکن ہماری فلم کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ وہ فلم کشمیر کی فلم کشمیریوں نے بنائی تھی. میں یہ کہنا چاہوں گا, ہاں یہ کتنی اہم بات ہے جی, وہ ہماری فلم تھی, اور اس میں ہم نے کشمیر کی بات کی تھی. اس میں جو پوائنٹ آف ویو پریزنٹ کیا گیا تھا, یا جو ہماری کوشش تھی کہ ایک کشمیری کیا سوچ رہا ہے, ارسپیکٹیو آف کہ پاکستان کا کیا اسٹانس ہے, انڈیا کا کیا اسٹانس ہے, ہم نے اس کو بالکل نہیں چھیڑا, اور ہم نے صرف اس کو کشمیر کی حد تک رکھا کہ کشمیری کیا سوچ رہا ہے اور کیا کر رہا ہے. اور اس فلم میں سر ہم نے جو بے سائناپسس تو اس کا یہی ہے کہ ایک رائٹر اس نے ایک ایسا کیریکٹر تخلیق کی ہے کہ جو آزادی کی اسٹرگل کر رہا ہے اور کشمیر کی آزادی کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے. اب رائٹر بذات خود جو ہے وہ دور کی یعنی بندشوں کو دیکھتے ہوئے وہ سٹیپ خود نہیں اٹھا سکتا, لیکن جو اس کا کردار ہے, جو اس کی تخلیق کردہ وہ کیریکٹر ہے, تو وہ سب کر رہا ہے جو وہ رائٹر اپنی زندگی میں نہیں کر سکا. اور جب وہ ایوالو کرتا جاتا ہے اس چیز کو, اور اس میں کیونکہ ہم نے سمبولکلی کھیلا ہے اور ہم نے اس چیز کو اپنے خالق سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایٹ دا اینڈ جو اس کا کردار ہے تو وہ اس کے سامنے جو ہے نا آ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ بتاؤ کہ تم نے کیا کیا ہے اور تمہارا کیا سٹانس ہے. اور یہ ایک ہم نے بیسکلی ہم سمبولکلی اس چیز پہ کمنٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ بندے کا اپنے رب سے کیا تعلق ہے اور اللہ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں انسان سے, لیکن انسان کن چیزوں پہ لگا ہوا ہے. اور اس میں ہم نے کشمیر کا کنسیپٹ کو بھی بہت خوبصورتی سے انکارپوریٹ کیا ہے. تو وہ ایک ہماری فلم تھی. اب سر وہ جب وہ فلم ہم نے بنائی ہے, اور آبویسلی وہ آئیڈیا نہیں تھا ہمیں اس کی سکسیس کا, لیکن وہ جب مارکیٹ میں گئی ہے, لوگوں نے دیکھی ہے, فیسٹیولز میں گئے, تو اس کو اتنی زیادہ اپریسیشن ملنا شروع ہوئی ہے, کیونکہ وہ ایک ڈفرینٹ ٹائپ کا کانٹینٹ تھا. وہ ٹریڈیشنل اپروچ ہم نے نہیں فالو کی تھی. تو ہم اگر ایکسپیریمنٹس کریں گے سر, اب ہماری یہی ڈرامہ انڈسٹری تھی 80s کی, 70s کی, 90s کے. آپ کانٹینٹ دیکھیں وہ ایسے تھا کہ آپ پورے قرآن کو جو ایکسپلین کر دیتے تھے ایک ڈرامے میں, اور وہ بھی ہمارے کانٹینٹ رائٹر تھے, وہ بھی پاکستانی تھے. لیکن ایسا ہوا کہ کمرشلزم کو جب زیادہ فالو کرنا شروع کیا, ایکسپیریمنٹ کام کرنے سے لوگ ہچکچانا شروع ہوئے, تو ہمارا جو کرکس تھا وہ ختم ہونا شروع ہو گیا. بالکل صحیح. آمنہ, ہمارا پروگرام اب اختتام پہ ہے, اور ہم نے دونوں باتیں کی کہ کانٹینٹ کیا ہمیں اس راستے سے روکتا ہے. ہمارے پاس گیجٹ ہے, اب ہم اس سے جان نہیں چھڑا سکتے, اور اس میں ہر طرح کا کانٹینٹ ہے. اور ان میں دو چیزیں ہیں, میں اگر اپنے دیکھنے والوں کو پروگرام کے اختتام پہ بتاؤں کہ ایک تو جب یہ آخری طاق راتوں میں سورہ قدر میں یہ بتایا گیا کہ قرآن ہم نے اس مہینے میں نازل کیا, اور جب ہمیں اسی آخری طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم ہے, تو پھر ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اپنی سنت سے ایک طریقہ ہی بتا دیا کہ اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں. اور یہ جو ابھی ہم کانٹینٹ کی بات کر رہے تھے کہ ہمیں ایک طرف یکسو نہیں ہونے دیتے, ہم کبھی اس طرف ہوتے ہیں اور کبھی اس طرف ہوتے ہیں, تو اس کا سب سے بہترین حل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا کہ اعتکاف میں بیٹھ جائیں. اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. آپ دنیا کو چھوڑ دیں,
ہر چیز سے کنارہ کش ہو جائیں اور اپنے رب کے در پہ جا کے بس پڑ جائیں. اور اس کے علاوہ اب دیکھیں یعنی آج سے 1400 سال پہلے جس عمل کو کیا گیا آج لگتا ہے اس کی پہلے سے زیادہ ضرورت ہے. یعنی پہلے تو شاید پھر بھی آپ اتنے مصروف نہیں ہوں یا آپ کا ذہن اتنا مختلف جگہ انگیج نہ چلتا ہو, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان پہ یہ لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا تو آپ اس وقت غار حرا میں موجود تھے, اور غار حرا میں رہنے کی تنہائی کی عادت ان کی اس کلام کو نازل ہونے سے پہلے سے تھی, یعنی شروع ہو چکی تھی. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی نہیں, آپ کے والد محترم کی بھی اور آپ کے دادا محترم کی بھی, ان سب لوگوں کی یہ عموماً عادت تھی کہ یہ تنہائی میں جا کے غار حرا میں بیٹھا کرتے تھے اور اپنے رب کو یاد کیا کرتے تھے. اور غار حرا کی لوکیشن اب تو خیر لمبی لمبی اور بہت اونچی اونچی عمارتیں بن گئی ہیں, لیکن جب یہ پہلے غار حرا جس طرح سے یہ عمارتیں نہیں تھیں, تو اگر آپ غار حرا میں بیٹھ کے دیکھیں تو آپ کو بالکل سیدھا خانہ کعبہ نظر آتا ہے وہاں سے. خیر ہم پروگرام کا اختتام کریں ہم نا, اور اپنے سامعین سے ناظرین سے یہ کہیں کہ آخری بات کہ جتنی ابھی ہم نے بات کی وقت کی قدر کریں. وقت بہت تیزی سے ہمارے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے, بالکل ایسے جیسے ریت میں آپ کی مٹھی میں ہو اور ریت پھسل پھسل کے آپ کے ہاتھ سے نکل رہی ہے اور آپ کو اندازہ نہیں ہے. ایک رمضان کے بعد دوسرا رمضان, ایک لیلۃ القدر کے بعد دوسری لیلۃ القدر. وقت کا کام ہی یہ ہے کہ چیزوں کو پرانا کر دینا اور موت کے گھاٹ اتار دینا. آج آپ کو ایک بچہ لگتا ہے, کچھ عرصے بعد وہ جوان ہوتا ہے اور تھوڑی دیر بعد وہ بوڑھا ہوتا ہے, اور آپ اپنی زندگیوں میں جس عمر میں بھی موجود ہیں اگر اس عمر سے پیچھے پلٹ کے دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ یہ سارا لمحہ آپ نے منٹوں میں گزارا ہے. اس کی قدر کریں, اور وقت کی قدر کرنا اور وقت کو پہچاننا اور وقت کے اس ظالمانہ طریقے سے باہر نکلنا کہ وہ پرانا کر کے موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے, صرف ایک ہی طریقہ ہے, اور وہ طریقہ یہ ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روزانہ کی اٹھتے بیٹھتے ہر معاملے کی دعاؤں کو یاد کریں اور ان دعاؤں کے ساتھ زندگی گزاریں, تو انشاءاللہ وقت آپ کو شکست نہیں دے سکے گا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اپنے میزبان متین فاروقی اور آمنہ کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ. قدم بڑھائے چلو جوانوں کے منزلیں راہ تک رہی ہیں, اندھیری راتوں کی سرحدوں سے سنہری صبحیں جھلک رہی ہیں. ابھر رہا ہے افق سے سورج, ابھر رہا ہے افق سے سورج, نزول انوار ہے زمیں پر.